تو آپ کو اس منصب سنبھالنے پہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی اس جماعت سے ہے جس میں پہلی مسلم دنیا کی منتخب خاتون وزیر اعظم رہی ہیں، اور آپ کو بھی اس منصب پہ دیکھ کے کافی خوشی ہوتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتے سے تھینک یو سو مچ کنڈی صاحب۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میڈم اسپیکر صاحب ہم ایک کہانی سن رہے ہیں جو بار بار یک طرفہ کہانی، اور میری تو ذاتی رائے اس میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ میری گزارش ہوگی بحیثیت سیاسی طالب علم، تاکہ تاریخ کے دریچوں میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا جو آخر یہ جو معاملات آج جس نہج پہ پاکستان پہنچ چکا ہے اس میں جماعتوں کا کردار کیا رہا ہے، سیاسی ورکروں کا کردار کیا رہا ہے، اور مجھے اس کی طرف سے انور خان تاکید کی جاتی ہے، تکلیم کی جاتی ہے، لیکن تو پروین شاکر کے کچھ الفاظ یاد آتے ہیں، پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، پابگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، دست بستہ شہر میں کھلے میری زنجیر کون، دست بستہ شہر میں کھلے میری زنجیر کون، میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، میرا سر حاضر ہے لیکن میرا منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون، سچ جہاں پا بستہ ملزم کے کٹہرے میں ملے، سچ جہاں پا بستہ ملزم کے کٹہرے میں ملے، اس عدالت میں سنے گا عدل کی تفسیر کون۔ آخری شعر بڑا غور طلب ہے، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، نیند جب خوابوں سے پیاری ہو تو ایسے عہد میں، خواب دیکھے کون اور خوابوں کو دے تعبیر کون۔ جناب اسپیکر صاحبہ، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ 2 ہفتوں سے لگے ہوئے ہیں آئین قانون کی حکمرانی، فوج کی مداخلت، لیکن میں ان کو بار بار کہتا ہوں اپنے تحریک انصاف کے بھائیوں کو، خدا را ان کا خیال یہ ہے جو پاکستان 2018 میں شاید بنا، کچھ ان میں پرانے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید 2013 میں بنا ہے جب تحریک انصاف بنی ہے۔ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جس میں سیاست ایک بہت تلخ تاریخ ہے۔ ان کو جمعہ 7 دن بھی نہیں ہوئے، 2 چھاپے انہوں نے نہیں کھائے اور یہ کہتے ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ ظلم ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ آدھا سچ ہے۔ اداروں کی مداخلت کی بات یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اداروں کو آپ کرٹیسائز مت کریں۔ اس ملک میں عدالتوں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس ملک میں فوجی اداروں میں بھی ایسے افراد بیٹھے جس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس ملک میں سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جس نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ ہر ادارے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ آپ کسی ادارے کو کرٹیسائز نہ کریں، آپ اسپیسیفکلی اس شخص کا نام لیں، اور میں آپ کو لے کے دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا جو کس طریقے سے اس ملک میں آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا۔ یہ تو بڑے خوش قسمت ہیں، یہ تو لاڈلے ہیں، یہ تو ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں، فیس بک پہ بھی اپنے جلسے کر سکتے ہیں، یہ تو جاتے ہیں، ان کو میڈیا کوریج دیتی ہے۔ آپ جائیں اس دور میں جب جنرل ایوب کے دور میں حسن ناصر کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا، اس کو لاہور کے قلعے میں جب پابند سلاسل کیا گیا اس کی لاش نہیں مل سکی، اس کی ماں زورا بی بی آئی جو میرے بیٹی کی لاش مجھے دی جائے، اس کو کھودا گیا، اس کی شناخت نہیں ہوئی، اس والدہ نے وہاں روتے ہوئے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ وہ اس کا جرم کیا تھا؟ وہ سیاست کرتا تھا۔ جناب اسپیکر، اس ملک میں باچا خان کا نام شاید انہوں نے سنا ہوگا، لوگ اسے فخر افغان کہتے ہیں، میں اسے فخر انسان کہتا ہوں۔ جب تہذیبیں جنگیں لڑ رہی تھی تو وہ شخص اٹھ کے مستورات کی حقوق کی بات کرتا تھا، تعلیم کی بات کرتا تھا، انسان کی توقیر کی بات کرتا تھا۔ اس فخر افغان نے اس ملک میں 18 سال اور پوری زندگی میں 37 سال جیل گزاری۔ اس کے پاس کوئی عہدے نہیں تھے، اس کے پاس کوئی وزارتیں نہیں تھی۔ خان عبدالصمد خان اچکزئی، آج ان کے محمود خان اچکزئی کے والد صاحب ہیں جو ان کے سربراہ بنے ہوئے ہیں، اس نے 31 سال اس ملک میں جیل گزاری، اپنے اصولوں پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ان کو جمعہ 6 مہینے نہیں ہوئے، رو رہے ہیں مگر مچھ کے آنسو۔ 31 سال اس شخص نے جیل گزاری، انجام کیا ہوا؟ 2 بم دھماکے اس کے گھر پہ کیے گئے، اس کو شہید کر دیا گیا۔
موازنہ آپ کریں میڈم سپیکر. میں شاید جانبدار ہوں, میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, اس جماعت سے ہے جس کی وجہ سے آج یہ جلسے کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے آج 18ویں ترمیم کے بعد اس ملک میں ڈائریکٹ مارشل لا نہیں آ سکا. 14 سال ہو گئے ہیں, نہیں تو اس ملک کی تاریخ رہی ہے 10 سال بعد مارشل لا آتا ہے. 47 میں آپ کا ملک بنا, 58 میں پہلا مارشل لا آیا, 70 میں آپ کا مارشل لا, 71 میں ختم ہوا, 77 میں بھٹو صاحب کو انہوں نے ہٹا دیا, 99 میں مشرف کا مارشل لا. 10 سال کی ایوریج پیریڈ ہے. ہم نے جب 18ویں ترمیم کی اس کے بعد ڈائریکٹ مارشل لا نہیں آیا, اور ہم خوش ہوتے ہیں یہ جلسے کرے, یہ جلوس کرے, سیاسی لوگ ہیں, سیاسی بات چیت کریں. لیکن بدقسمتی کیا ہے, یہ لوگ وہی جنرل ضیاء الحق والا نام نہاد اسلام کے سہارا لے کے اس ملک میں سیاست کرنا چاہتے ہیں. مرد مومن مرد حق بھی کہتا تھا میں اس ملک میں اسلامی نفاذ لانا چاہتا ہوں, میں اسلامائزیشن کرنا چاہتا ہوں. میڈم سپیکر, جتنا نقصان اس نے ہمارے پیارے مذہب اسلام کو دیا, جس نے اس معاشرے کو دیا, جس نے یہاں پہ سیاسی تقسیم پیدا کی, فرقواریت کی آگ کی ہولی کھیلی, آج تو ہمیں وہی یہ تسلسل لگتا ہے. حق و باطل کی لڑائی, نام نہاد ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. بابا یہ پالیٹکس ہے, آپ کی ایک رائے ہے, ہماری ایک رائے ہے. آپ کا اور میرا اختلاف ہو سکتا ہے کسی بات پہ, اور آپ کا اور میرا اتفاق بھی ہو سکتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں, کل تک آپ مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دیتے رہے, کیا کیا کہتے رہے. آج اس کے دروازے پہ بیٹھ کے آپ لوگ اپنی سیاسی یتیمی کی بھیک مانگنے گئے تھے. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں سیاست جمہوریت تو شروع ہی بات چیت سے ہوتی ہے اور اختتام بھی بات چیت پہ ہوتا ہے. جمہوریت نام اسی چیز کا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں نہیں حق و باطل کی لڑائی ہے, یہ کہتے ہیں نام نہاد ریاست مدینہ ہے, یہ کہتے ہیں چور ہے ڈاکو ہے. بابا آپ ہمیں کس چیز کا لیکچر دیتے ہیں؟ جو لوگ جنرل پاشا کی آشا بن کے اور جنرل فیض سے فیض یاب ہو کے ان ایوانوں تک اور اس بلبلے میں ہوا ڈالی گئی ہے, یہ ہمیں بتاتے ہیں جو بھئی یار مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میڈم سپیکر, 11 سال ضیاء الحق کا پاکستان پیپلز پارٹی کو تجربہ ہے. ہم نے غلطیاں کی ہیں اس ملک میں, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس پارلیمان کی بالادستی کے لیے اس آئین کو جس کو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے ہاتھوں سے ان ایوانوں میں بنایا تھا, اس کی توقیر کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ لڑی ہے. 6000 ہماری مستورات کو, عورتوں کو حدود آرڈیننس میں جنرل ضیاء الحق نے پابند سلاسل کیا اور ہمیں لاشیں ملی, لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کیا. ہمارے ورکروں نے خود سوزی کی, لیکن کسی جگہ پہ آگ نہیں لگائی. فرق ان کا اور ہمارا یہی ہے, یہ تو انہی لوگوں کی بقایا جات ہیں, یہ تو وہی جنرل ضیاء الحق کا اسلامائزیشن کا طول ہے جو یہ لانا چاہتے ہیں یہاں پہ. ہم تو آپ کی سیاست پہ خوش ہوتے, آپ آئے سیاست کریں. جنرل مشرف کے آمریت کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچایا. ہم تو بار بار کہتے رہے, اور اس منطقی انجام کے پہنچانے کے بعد 18ویں ترمیم ہم نے کی, اور ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی میڈم سپیکر یہ کہتی رہی, جو سیاست جو ہے وہ سمجھوتے کا نام ہے, سیاست مفاہمت کا نام ہے, سیاست بات چیت کا نام ہے, سیاست دلیل اور مکالمے کا نام ہے. یہ لوگ طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں. 5 سال ان کی اوپر نیچے حکومت تھی, اوپر خدا کی خدائی تھی, نیچے ان کی حکومتیں تھی. سارا دن یہ سوچتے تھے کس کو ہم جیل میں ڈالیں, کس کو ہم پابند سلاسل کریں, جو جیل میں اس سے ہم سہولیات کس طرح لیں. یہ ان کا ٹوٹل مقصد تھا. یہ طاقت کے ذریعے لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے. آج بھگتے, جو انہوں نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں. روتے کیوں ہیں آپ؟ ہم تو نہیں روئے. ہم نے تو 2 شہادتیں دی. تیسری دنیا کا قائد شہید ہوا, محترمہ شہید ہوئی, ہم نے کہا پاکستان کھپے. آپ روتے ہیں. یہ رونے کا وقت نہیں ہے بابا, اور یہ مگر مچھ کے آنسو سے یہ چیزیں اداروں کی مداخلت نہیں رکے گی. اگر آپ نے اداروں کی مداخلت روکنا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. مرضی آپ کی ہے,
کر لے جتنا آپ زور لگاتے ہیں لگا لیں. آخر آپ کو جس طرح آج مولانا فضل الرحمان کے گھر آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اس طرح سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ طاقت کے ذریعے چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں, اور دنیا نے یہ ثابت کیا, تاریخ نے, طاقت چیزوں کو توڑتی ہے, جوڑتی نہیں ہے. بابا آپ چاہتے ہیں اداروں کی مداخلت نہ ہو, ہم بھی چاہتے ہیں اداروں کی مداخلت نہ ہو. آئین کہتا ہے, آرٹیکل 244 آپ پڑھ لیں. یہ آئین کی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو شرط سے کہتا ہوں کبھی انہوں نے زندگی میں آئین کو ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے. پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے یہ خوش قسمت ہے جو ان ایوانوں میں آ گئے ہیں. مظلومیت کے نام پہ آئے ہیں, چاہے خان کے نام پہ آئے ہیں. آرٹیکل 244 آپ پڑھ لیں. ایوری ممبر آف دا آرمڈ فورسز shall make an oath in the form set out in third schedule. ہم مسلح افواج کا ہر شخص ایک حلف اٹھائے گا جو جدول سوم میں دیا ہوا ہے. بابا آئین کہتے ہیں جو فوج کو سیاست میں مداخلت کا حق نہیں ہے, اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا آئین ہے, اور پھر اس میں ہم نے ترمیمیں کی, اور اس میں حلف میں لکھا کیا ہے جناب اسپیکر. میں آپ کو یہ بھی بتا دیں, چلو 244 کے نیچے وہ حلف کہتا کیا ہے. جو بھی شخص مسلح افواج کے وہ جب حلف اٹھاتا ہے تو وہ ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشنٹ دا موسٹ مرسیفل کے نام سے شروع کرتا ہے, اور I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, and I will not engage in any political activity whatsoever, and I will serve honestly, faithfully in Pakistan Army, Air Force, Navy as are required by law. یہ اس کا حلف ہے. اب آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میں ان کی توجہ ایک اور حلف کی طرف یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں, لمبی لمبی تقریریں کرنا بڑا آسان ہے, کام کرنا بڑا مشکل ہے. جس طرح میں نے کہا ہے, نیند ان کو پیاری ہے, یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں, باقی یہ کام نہیں کرتے. آرٹیکل 65 کہتا ہے, a member, a person elected to a house shall make an oath before assembly in the form set out in the third schedule. ہر شخص جو ہے وہ حلف اٹھائے گا جب اس ایوان میں وہ نہ بیٹھ سکتا ہے نہ وہ ووٹ دے سکتا ہے جب تک وہ حلف نہیں اٹھائے گا. جناب اسپیکر, ہمارا اور آپ کا اور یہ سب کا حلف ہے کیا؟ وہی حلف ہے, لیکن اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پیراگراف ہے. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and I will, as a member of the Provincial Assembly, I will perform my function honestly to the best of my ability, faithfully in accordance of Constitution of Islamic Republic of Pakistan and rules of the Khyber Pakhtunkhwa Assembly, in the best interest of the Pakistan sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. اب ان سے ہم پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں I will perform my function to the best of my ability. جو میں اپنے کارہائے منصبی کو جو ہے اپنی تمام تر صلاحیت کے مطابق استعمال کروں گا. ان کی صلاحیت ہے کیا؟ بات تو یہ آئین کی کرتے ہیں, بات یہ قانون کی حکمرانی کی کرتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں, یہ ساری جو پہلی صفوں میں بیٹھے ہوئے کابینہ والے, جناب اسپیکر یہ بڑا غریب صوبہ ہے, 14 سال ہونے کو ہے ان کی حکومت ہے, 55 لاکھ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں, آج بھی ہسپتالوں میں جو بسترے ہیں وہ ہماری آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, پینے کا پانی نہیں ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں جناب اسپیکر, اس صوبے میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے آئین کا سب سے اہم شق کون سی ہے, تو میں اسے کہوں گا کاؤنسل آف دا کامن انٹرسٹ, CCI, جہاں پہ ہمارے صوبے کا مقدمہ لڑا جاتا ہے. یہ کابینہ فوج ظفر موج بیٹھی ہے, ان سے پوچھے CCI کا, ان کو پتہ ہے. مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں, لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں پورا وقت لوں گا, گھنٹہ گھنٹہ آپ نے ان کو دیے, اب ہماری بات یہ سنیں گے. ہم یہاں پہ سارا دن میں ذاتی طور پہ اسی لیے بیٹھتا ہوں جو ہم ان کی بات سنیں گے اور آخر رات تک سنیں گے, اور جب ہم بات کریں گے تو پھر یہ بھی سنیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. CCI کا مقصد کیا ہے جہاں پہ اس چھوٹے صوبے کا مالی اور معاشی مقدمہ لڑا جائے گا؟ جناب اسپیکر, یہ آئین کی بات تو کرتے ہیں, لیکن عمل درآمد کون کرے گا؟ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. ان کی حیثیت کا ہمیں پتہ ہے, جو ان کا وزیر اعلیٰ
خیبر پختونخوا کے آگے ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن میں اس بات پہ بھی نہیں جاتا، میں آئین کی بات کرتا ہوں۔ آرٹیکل 153 کے نیچے کاؤنسل آف دا کامن انٹرسٹ بنتی ہے، آرٹیکل 154 کاؤنسل آف دا کامن انٹرسٹ کے فنکشن اور پروسیجر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دا کاؤنسل شیل فارمولیٹ اینڈ ریگولیٹ دا پالیسیز in relation to the matter in part 2 of the federal legislative list and shall supervise all the related exercise and supervise the related institution۔ اس میں پھر اگر کلاس 3 میں آپ جائیں، وہ کہتے ہیں سی سی آئی کا ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ ہوگا، the council shall have a permanent secretariat and shall meet at least once in 90 days۔ غور طلب بات یہ ہے، آرٹیکل 154 آپ نکال لیں، یہ لوگ بھی پڑھ لیں اگر ان کو وقت ہو، کیونکہ یہ تو سارا دن سچ اور حق کی بات کر رہے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نکالیں آرٹیکل 154 کلاس 3، the council shall have a permanent secretariat and shall meet at least once in 90 days۔ ان سے پوچھیں کتنے دنوں میں آپ نے میٹنگ کی ہے؟ وہ غریب صوبہ جو معاشی طور پہ بدحال ہے، جو سیاسی طور پہ منقسم ہو چکا ہے، جس میں امن و امان کی صورتحال یہ ہے، جہاں پہ پولیس روز شہادتیں اٹھا رہی ہے، جہاں پہ سیاسی ورکر شہید ہو رہے ہیں، 90 ڈیز میں ان کو میٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ اور اس میں ایک شک اور بھی ہے، provided that Prime Minister may convene a meeting on the request of a province on an urgent matter۔ اگر 90 دن سے پہلے بھی اگر آپ کو میٹنگ کرنی ہے تو آپ کر لیں۔ یہ ستو پی کے جو سوئے ہوئے ہیں، خدا را ہمارے ساتھ تو یہ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے حلقوں میں، اس پہ بھی ہم برداشت کر لیں گے، ہم اس پہ آپ کے آگے رونا نہیں روئیں گے، لڑ لیں گے۔ پچھلی دفعہ آپ کی اوپر نیچے حکومتیں تھی، پھر بھی ہم اسمبلیوں میں پہنچ گئے۔ لیکن بابا ہم یہ کہتے ہیں اس صوبے کے ساتھ تو زیادتی مت کریں۔ آپ نے 90 دن میں میٹنگ کی، آپ نے کوئی خط لکھا مجھے ایک کابینہ کوئی لیٹر دکھا دے جو انہوں نے پرائم منسٹر کو لکھا ہو۔ وہ صوبہ جو تیل میں وافر مقدار میں ہے، جس میں گیس سرپلس ہو، پانی کا شیئر ہمارا ان یوٹیلائز موجود ہو، وزیر اعلیٰ صاحب کھڑے ہیں روزانہ، کبھی مریم نواز کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ بابا آپ کریں، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن آپ یہ بتائیں جو آپ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے ٹریڈ روٹس ہیں وہ بند ہے، کبھی آپ نے اس پہ بات کی؟ اور میڈم سپیکر یہ کوئی جذباتی باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو لڑانا نہیں چاہتے۔ میں ان کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں، پرویز خٹک صاحب ان کے وزیر اعلیٰ تھے، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، لیکن ان کا ورکنگ ریلیشن تھا، انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا جس میں ہمیں این ایچ پی میں 75 بلین ملے تھے، اس میں ہمیں الیکٹریسٹی یونٹ 1.10 ڈیٹرمن ہوا تھا اور انڈیکسیشن بھی ہوئی تھی، 100 MMCFD گیس کی وعدہ ہوا تھا۔ خواجہ آصف اسحاق ڈار اور پرویز خٹک کے آج بھی 2016 کا ایگریمنٹ موجود ہے۔ یہ روز گنڈاسا اٹھا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کبھی میں پیسکو پہ چڑھائی کر رہا ہوں، کبھی گورنر ہاؤس پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہوں، کبھی اسمبلی پہ کرنا چاہتا ہوں، کبھی لاہور پہ کرنا او بابا آپ کرو، آپ فلم کا اتنا شوق ہے کرے، لیکن یہ کون کرے گا؟ سی سی آئی کی میٹنگ، این ایچ پی پہ کون بات کرے گا؟ گیس پہ کون بات کرے گا؟ پانی پہ کون بات کرے گا؟ بچوں کے اسکولوں میں داخلے کی کون بات کرے گا؟ مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں، مجھے فوج نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ او بابا تاریخ پڑھو، سمد خان سے زیادہ جیل آپ نے گزاری ہے، ولی خان 15 سال گزار گیا، آصف علی زرداری 12 سال گزار گیا، جی ایم سید 20 سال گزار گیا اس ملک میں۔ کہنے کا مقصد ہے آپ کیا باتیں اور کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ مارشل لاء کے مقابلے ہمارے ورکروں نے کیے ہیں، ہماری عورتوں نے کیے ہیں، اور نہ اس وقت ٹک ٹاک ہوتی تھی، نہ سوشل میڈیا ہوتا تھا، اور نہ خبریں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نظریاتی تھے، ان کی طرح مفاداتی نہیں تھے۔ جب موقع ملا تو جنرل فیض کے گود میں بیٹھ گئے، اور جب موقع نہ ملا گود سے جب انہوں نے ہٹایا تو یہ آج رو رہے ہیں۔ جب وہ مسلح لوگوں کو لا رہا تھا تو اس وقت تو آپ نہیں رو رہے تھے۔ اس خیبر پختونخوا کا جو آج حشر ہوا ہے، یہ تو ہم پردے اٹھائیں گے آپ کے ان حرکتوں سے۔ کہنے کا مقصد یہ میڈم سپیکر، میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا مشکور ہوں، 2 ہفتوں سے ہم ایک بات سن رہے ہیں، آئین کی پاسداری اگر کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہے، ہمیں راستے کا پتہ ہے جو اس ملک میں آئین کی حکمرانی کس طرح ہوگی۔ میں نے تو چھوٹی سی مثال ان کو دی ہے،
جن جن کو انہوں نے گالیاں دی ہے انہی کی گھر جا کے یہ ایڑیاں رگڑیں گے, ان کے گناہ معاف ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کے گھر جا چکے ہیں, شکر الحمدللہ, یہ تو ہماری دعا قبول ہو گئی ہے. میڈم سپیکر, جمہوریت نام ہی بات چیت کا ہے, نام ہی قبولیت کا ہے, نام ہی سمجھوتوں کا ہے, نام ہی مفاہمت کا ہے, جس کی ہم نے 81 18ویں ترمیم میں کر کے ان کو دی ہے, جس کی 81 ہم نے 7th NFC ایوارڈ میں ان کو کر کے دکھایا ہے. اس صوبے کو 10% شیئر ہم نے بڑھا کے دیا, جس کا مقصد ہے 300 ارب روپے. کہنے کا مقصد ہے کیا کیا ہم نے آئینی ترمیم سے کیا, ہم نے بات چیت سے کیا, ہم نے کوئی گنڈاسا نہیں اٹھایا, ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی, ہم نے کسی مذہب نام نہاد مذہب کا سہارا نہیں لیا, ہم ضیاء الحق کے قوال میں نہیں تھے, ہم کسی عامر کا دروازہ روکنا چاہتے تھے, اس لیے ہم نے تمام جماعتوں کو بٹھایا. وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جو آج ان کو یہ پتہ نہیں پیارے ہو چکے ہیں یا وہ ان کو پیارا ہو چکے ہیں, وہ اس کے سگنیٹری تھے 18ویں ترمیم کے. تمام جماعتوں کو میڈم سپیکر ہم نے بٹھایا, کیونکہ ہم دلیل اور دلائل والے لوگ تھے, ہم مکالمے والے لوگ تھے, ہم بات چیت والے لوگ تھے, یہ طاقت والے لوگ تھے. یہ جب طاقت کا استعمال کر رہے تھے اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے, بابا یہ طاقت توڑے گی آپ کو, یہ طاقت مفاہمت پیدا نہیں کر سکتی. کبھی بھی دنیا میں کسی عامر نے کبھی بھی سلامتی نہیں لا سکا ملک میں. یہ ان کی گود سے اٹھ کے آئے تھے, وہی حرکتیں ان کی تھی, آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. ہم کہتے کریں, مرضی ان کی اپنی ہے. پھر انہوں نے لوگوں میں جانا ہے, مظلومیت کے نام پہ ان کو ووٹ ملا ہوگا, میں نہیں کہتا نہیں ملا, پاکستان میں مظلومیت کے نام پہ ووٹ ملتا رہتا ہے, لیکن خدا رہا اس صوبے کے بارے میں کون سوچو گیا. اسی آئین پہ عمل کرے جس کا آپ کہہ رہے ہیں جو ہمیں حکمرانی کی ضرورت ہے. شکر ہے ہم کہتے ہیں. میں یہ ان سے پوچھتا ہوں, میڈم سپیکر, جب ہم یہاں پہ بات کرتے تھے علی وزیر کی اور محسن داوڑ کی, تو یہاں سے سپیکر ہمارے مائک بند کر دیتے تھے, کیونکہ اس وقت تو یہ لاڈلے تھے, اس وقت تو ان کی لو سٹوری چل رہی تھی, جن کے خلاف آج یہ گالیاں دے رہے ہیں. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور 2019 میں کس نے پاس کیا, جس میں انٹرمیٹنٹ سینٹروں کی اجازت دی؟ آج بھی یہ موجود ہے, آج بھی یہ اٹھا لے. ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس کے ذریعے شاہ فرمان صاحب تھے, اس وقت بھی ہم اس اسمبلیوں کے بیک بینچر تھے اور چیختے تھے, نہ کرو بابا یہ کام نہ کرو, جو بویا ہے وہ کاٹو. یہ ایک لمبی جدوجہد ہے, یہ ایک لمبے سانس کی لڑائی ہے. اگر آپ چھوٹے سانس سے یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ جذباتی طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں, گالیاں دے کر کرنا چاہتے ہیں, اس کو نام نہاد مذہب کا نام دینا چاہتے ہیں, آپ پہ فیصلہ ہے. آنا آپ نے اسی انجام پہ جو انجام مولانا فضل الرحمان اور آپ کا ہوا. بات چیت پہ آئے نا, مفاہمت پہ آئے نا, آخر اسی نے آپ کو جا کے بچایا نا, کیونکہ وہ سیاسی قوت تھی, وہ سیاسی جماعت تھی. آپ روز جب بھی اجلاس شروع ہوتا تھا آپ کا پہلے آپ مولانا کی بے توقیری آپ کرتے تھے, تضحیق آپ کرتے تھے. خدا را آپ کب سمجھیں گے؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں, لیکن آپ جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقہ کار پہ ہمیں اختلاف ہے. جناب اسپیکر, وہ جماعت جس نے 2 سربراہانوں کو شہید کیا اور جس نے اس ملک کو آئین دیا اور جس نے اس ملک کو 18ویں ترمیم دی اور 7th NFC ایوارڈ دیا, کیا وہ نہیں چاہے گی جو اس میں آئین کی حکمرانی ہو؟ لیکن طریقہ کار ہوگا میڈم سپیکر, ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتا. میں آخر میں یہی کہوں گا, اگر یہ چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے یہ آمرانہ حکومت کے بقایا جات ہے اور آمرانہ طور سے یہ حکومتہ کرنا چاہتے ہیں, جس سے ہمیں اختلاف ہے. یہ وہی نام نہاد مذہب کا نام کر کے اس معاشرے میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں, پھر قواریت بڑھانا چاہتے ہیں اور اس ملک کو سلامتی ریاست بنانا چاہتے ہیں. کیونکہ جو ان کا طریقہ کار ہے, باتیں ان کی ٹھیک ہے, آئین کی حکمرانی, قانون کی بالادستی, لیکن طریقہ کار ان کا وہی گالم گلوچ والا ہے, جو فیشسٹ کرتے ہیں, جو کلٹ کرتا ہے. جمہوری جماعت کا یہ رویہ نہیں ہوتا. جناب اسپیکر, میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے جس حوصلے اور جس تحمل کے ساتھ مجھ جیسے ناچیز کی باتیں سنی, اور جذباتی شاید میں ہو بھی گیا ہوں, اور کسی کو اگر اس بات پہ دکھ ہو, لیکن بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کہ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں
اداروں میں ٹریسپاسنگ نہ ہو, اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, قانون کی بالادستی ہو اور پارلیمان اس ملک میں فیصلے کرے. آئین کا اگر آپ تمہید پڑھے پریفیس تو اس پہ لکھا ہوا ہے اٹ از دا ول آف دا پیپل آف پاکستان ٹو اسٹیبلش این آرڈر. ایک حکم نامہ ہے ویئر ان دا اسٹیٹ شیل ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ اتھارٹی تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹو آف دا پیپل. اس ملک میں ریاست اپنا اقتدار و اختیار اپنے منتخب نمائندوں کے تھرو استعمال کرے گی. خدا را میری دعا ہے, میں دعا گو ہوں جو اس چیز پہ یہ عمل کر سکے حقیقی معنوں میں, نہ کہ سطحی طور پہ. اور آخر میں یہی کہوں گا, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے, میرے لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے, میرے لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے. شکریہ.